اب آتے ہیں طلاق اور خلا کے بارے میں. طلاق اور خلا کے بارے میں یاد رکھیے گا پوائنٹ وائز, لمبی چھوڑی گلا نہیں, سمجھانا ہے صرف آپ کو پوائنٹ وائز. اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق صرف مرد کو دیا. اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق صرف مرد کو دیا ہے, اس لیے عورت مرد کو طلاق نہیں دے سکتی. اس لیے عورت مرد کو طلاق نہیں دے سکتی, کیونکہ سورہ بقرہ 237 میں آتا ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح, وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اس لیے اختیار طلاق دینے کا کس کو ہوگا؟ مرد کو. اگر عورت بار بار کہے مجھے طلاق دے طلاق دے, دینا کس نے ہے؟ مرد نے دینا ہے. عورت طلاق لے سکتی ہے, دے نہیں سکتی. اس لیے پوائنٹ نمبر 2, اگر شوہر طلاق کا حق بیوی کے سپرد کر دیتا ہے. کبھی آپ نے فارم پڑھے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, نکاح فارم, نکاح فارم پڑھے ہیں؟ تین ہیں, کسی اور نے کوئی نکاح فارم پڑھے نے کہ نکاح فارم پڑھے ہوئے, نکاح کراوے نے, مطلب اتنے مولوی نے جو لکھ دیتا بس ٹھیک ہے, آگے کچھ نہیں پتا. کیوں بھائی, کیوں بھائی صاحب؟ میں اس لیے بیٹے سمجھا رہا ہوں نا کہ کبھی یہ ہم ڈاکومنٹس میں جب سائن کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. عقل مند لوگوں کو ساتھ رکھنا چاہیے, میرے جیسوں کو. اس لیے جو ہے نا بندہ جو ہے گھاٹا گھٹ کھائے گا. یہ میں آپ کے حدیث قدسی کا بھی آپ کی صرف علم میں اضافہ کیا. آپ کی ڈیمانڈ کچھ نہیں ہے, آپ کو میں کہانیاں سنا کے چلا جو آپ مجھ سے محبت کرتے سن لیں گے. میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کو عالم بنانا ہے, نقطے بنانا ہے. میرے پیر مرشد جب کوئی بات کرتے تھے تو میں جا کے کتابوں میں ڈھونڈتا تھا کہ یہ بات کہیں نہ کہیں سے نکلی ہو, انہوں نے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کی ہوگی, کہیں نہ کہیں لکھی ہوگی. اس لیے میں تحقیق کرنے والا تھا, اس لیے تحقیق کرتا تھا. یاد رکھیے اگر شوہر طلاق کا حق بیوی کے سپرد کر دیتا ہے کہ تم جب چاہو جس وقت چاہو خود کو طلاق دے سکتے ہو, ٹھیک ہے جی, یہ حق میں نے تم کو دیا ہے, تو عورت یہ حق استعمال کر سکتی ہے. عورت یہ حق کر سکتی ہے. کہتے ہیں حضرت فاطمہ بن قیس کو حضرت ابو عمر بن حفص نے وکیل کے ذریعے طلاق بھیجی. وکیل کے ذریعے طلاق بھیجی. طلاق کسی کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, طلاق اشارے سے بھی ہو سکتی ہے. اب نیت کیا ہے؟ یہ اس کی نیت ہے طلاق کی کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دے رہا ہوں, نیت اس کی ہے. اور اس نے کیا کیا؟ طلاق بل کنایا. کیا منہ سے کچھ نہیں کہا. اب ایک تو لوگ تھے نا, اور میں کیا ہے نہیں 3 دفعہ نہیں کیا, 4 دفعہ نہیں کیا, منہ سے کچھ نہیں کہا. اس نے کیا کیا؟ اب اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ اشارہ کس بات کا ہے, وہ مکر جائے گا, کہتا میں نے طلاق کا کہا ہی نہیں تھا, میں تو ویسے ہی کیسے چل. حالانکہ اس کی نیت کیا ہے؟ طلاق کی. بس آگے نہیں میں جاتا کیونکہ آج کل یہ رواج عام ہے. آج کل یہ رواج عام ہے کہ لوگ طلاق دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں بیوی لے آتے ہیں. میں ان کو برا بھی نہیں کہتا, ان کی عقل بیچاروں کی نہیں ہوتی, ان کو برا نہیں کہتا, انہیں معاشرے میں جینے کا حق دیتا ہوں, ان کو ذلیل بھی نہیں کرتا. یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں, آپ نے بھی نہیں کرنا, ان کو ذلیل بھی نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں اگر زانی کو اللہ کریم معاف کر سکتا ہے, اس کو بھی کر دے گا. نقطہ میرا سمجھ میں آ گیا نا, کہ اگر اللہ کریم زانی کو معاف کر سکتا ہے تو اپنے بیوی کو لے کر آیا, اسے بھی اللہ معاف کر دے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں اس نقطہ کیا آپ کو سمجھایا ہے. آپ نے اگر کسی نے بیوی کو طلاق دی واپس لے آیا تو آپ نے اسے برا نہیں کہنا, اپنی زبان بندی رکھنی. تاڑی مہربانی, میرے جیسا تو کرے گا ہی نہیں نا. علم والا تو بیٹے کرتا ہی نہیں. یہ وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا, جسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. اس لیے پتہ بھی ہو جائے تو جب پریشر میں آتا ہے نا تو ککھ پتہ نہیں چلتا, غصہ حرام. تو اس لیے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے. اب میں نے آپ کو ایک اور نقطہ بتایا ہے کہ زانی کو اللہ کریم معاف کر سکتا ہے, اس کو بھی اللہ کریم معاف کر دے گا. آپ نے کچھ نہیں کہنا, یہ آپ کو نقطہ بیان کر دیا ہے. اس نقطے پر باقی چیزوں کو بھی ڈیپینڈ کرنا ہے کہ اللہ کریم ہر ایک کے گناہ معاف کر سکتا ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا اے فلانے نے تو اللہ معاف نہیں کرنا, یعنی آپ اللہ بن کر نہ بڑے بن کر یہ کریں اینو معافی نہیں ملنی, باقی سب نے مل سکتی. نہیں, ہم نے یہ نہیں کہنا. ہم یہ سزا بیان کر سکتے ہیں. ہم ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ میں صبح فجر کی نماز گھر میں پڑھ لیتا ہوں,
جماعت پہ نہیں جاتا، بس دل میرا گھر میں لگتا ہے، میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا یار میں تمہیں فتویٰ یہ نہیں دے سکتا کہ تم گھر میں پڑھو. جماعت سے نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں تم گھر میں پڑھو؟ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے رہوں؟ میرا نبی فرمائے کہ مسجد میں جماعت باجماعت پڑھو، میں کہا تم پڑھو، وہ تمہاری مرضی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم جماعت سے نماز نہ پڑھو. میری بات سمجھ میں آنے؟ ایک بندہ کہ میں نے داڑھی نہیں رکھی، اب مجھے معافی ہے. میں کہ یار یہ داڑھی رکھنا واجب ہے، اب تم نے نہیں رکھی، یہ تم گنہگار ہو. اب تم یہ کہو کہ میں کہوں جی علامہ اقبال نے بھی داڑھی نہیں رکھی سی، قائد اعظم نے بھی داڑھی نہیں سی، مجھے اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. تم علامہ اقبال کا کلمہ پڑھتے ہو کہ نبی کا؟ آپ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ علامہ اقبال کا. اس کی مثال لے رہے. علامہ اقبال کا کلمہ پڑھنے والا اس کی مثال دے، جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے ان کی مثال دے. تیرے لیے مثال کون سی ہونی چاہیے؟ نبی کی مثال ہونی چاہیے. اس لیے تجھے ایک زندگی ملی ہے، دوڑ لگا لے، بھاگ جا، ادھر نکل ادھر نکل، وقت ضائع کر، جو مرضی کر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہاں پر جو بیٹھ کر آپ کو بیان کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ میرا حق بنتا ہے کہ بیان کرنے کا. اگر میں نہ کروں تو میں اللہ کا مجرم ہوں، آپ کا تو کچھ نہیں. آپ کو تو مزے مزے کی کہانیاں سنا کر جا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا. تو اس نے مجھے پوچھا کہ فجر کی نماز میں با جماعت نہیں پڑھتا. اب مجھے بتایا کیا کہنا چاہیے تھا؟ اور کوئی گل نہیں، پڑھ لے، گھر سے پڑھ لینا، یہ کہنا چاہیے تھا. کیا کہنا چاہیے تھا؟ اب میں دوسرا ایک اور مسئلہ اس میں بیان کرتا ہوں. ایک بندہ کہتا ہے جناب میں آٹو رکشا چلاتا ہوں، آٹو رکشا چلاتا ہوں تو مجھے پکڑ لیتی ہے پولیس. پولیس کہتی ہے 100 روپیہ دو، ویسے میرے زیادہ پیسے لگیں گے، میں 100 روپیہ دوں کہ کچہری جاؤں. اب مجھے کیا کہنا چاہیے؟ میں کہوں گا بھائی رشوت دینا حرام ہے، رشوت دینا جائز نہیں ہے. اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جناب سارا کچھ یہ چلتا ہے. اب میں کیا کہوں؟ بھائی کرنا ہے تو انہیں اپنی مرضی کر، مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک عورت کہنے لگی محرم کے بغیر نہ عمرہ عورت کر سکتی نہ حج کر سکتی، محرم شرط میں شامل ہے، محرم شرط میں شامل ہے. اس نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا جا کر کہ مولوی صاحب یہ بتائیے گا کہ میں محرم کے بغیر حج کر لوں؟ انہوں نے کہا کہ میرے کو نہ پوچھتے چلی جا، میرے کو نہ پوچھ چلی جا، مجھ سے پوچھوں گے تو نہیں. بات کو سمجھ آئے گی نہیں ہے؟ بھائی دیکھو باشرع آدمی سے آپ مسئلہ پوچھیں اور کہیں کہ ہمیں ٹیکنیکلی یہ نقطہ نکال کر دے، وہ کیسے دے گا؟ وہ تو کہہ نہیں سکتا. وہ تو یہ کہے گا کرنی ہے اپنی مرضی ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، لیکن مجھ سے فتویٰ نہ لے، میں شریعت کی بات ہی کروں گا، میں شریعت کی بات کروں گا. تیرا اپنا مسئلہ جیسے مرضی کر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھ سے پوچھے گا. دیکھیں اگر میں بھی گنہگار ہوں بیٹے، میں بھی جماعت سے نماز نہ پڑھتا ہوں تو میں تب بھی یہ فتویٰ نہیں دوں گا تم بھی پڑھ لو. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ میں تب بھی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے نبی کی بات سب سے افضل ہے، جو انہوں نے فرما دیا حق وہی رہے گی. اب آپ کو ایک اور نقطہ دیا ہے، کبھی بھی شریعت کے خلاف بات نہیں کرنی. اگر آپ کو کرنی پڑ جائے تو کہیں بھائی شریعت یہ کہتی ہے، میرا کوئی رائے نہیں ہے، فتویٰ نہیں، وہ تمہاری مرضی ہے، تم کو اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، تم جانو اللہ جانے. ہمیں کیوں اندر داخل کرتے ہو نا؟ ہم کیوں فتویٰ لکھ کر دیں؟ یہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے نا یہ سکیمیں چلتی ہیں نا پیسے ڈبل کرنے کی، یہ کیا ہوتی ہے سکیمیں؟ انشورنس ٹائپ، انشورنس کی جو جتنی سکیمیں چلتی ہیں نا، آپ بینک میں چلے جائیں، ہر مفتی کا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، مصر کے جتنے ہیں نا، انہوں نے سب سے فتوے لے رکھے ہیں جائز ہے. انہوں نے سب سے فتوے لے رکھے ہیں جائز ہے. وہ کہیں گے ہم آپ کو فون پر بات کروا دیتے ہیں جامعہ ازہر سے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے. فتویٰ دیکھنا کہ شریعت دیکھنی ہے بھائی. قرآن کہتا ہے سود حرام ہے، اس کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور تم لوگ کہہ رہے ہو فتویٰ. یہ سارے فتوے ایک طرف رہے، میں نے نہیں لینا، میں اسکیم میں آنا ہی نہیں چاہتا. وہ تمہارے بچے کی یہ پالیسی ہے، لے لو، تمہارے 15 سالوں کے بعد اتنی ہو جائے گی، اور بھاڑ میں جائے، نہیں لینی. یار میری بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ لے کے رکھی ہوں گی آپ نے، مجھے کوئی نہیں لینا دینا. میں صرف شریعت کی بات کر رہا ہوں کہ یار یہ پالیسی لینی ہے ہی غلط. ہم اللہ کے سپرد ہیں اور ہماری اولادیں بھی اللہ کے سپرد ہیں. یہ نہیں میں کہتا کہ ان کے لیے کماؤ نہ کماؤ، اچھا کرو، ان کے لیے اچھی سوچ دو. اور سب سے اچھی سوچ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی اولاد کو آپ صبر، شکر، توکل، یقین دے کر دے سکتے ہیں، اپنے کردار کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں نا کہ میں پیسے کے ساتھ اس کو کر لوں گا، بڑے انہیں کر کے دیکھا ہوا ہے، جب لٹنے پہ آتے ہیں نا کہانی ایسے کر کے سلپ ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے اس طرف نہیں جانا. تو پھر یہاں پر
حضرت فاطمہ بنت قیس کو حضرت ابو عمر بن حفص کے وکیل کے ذریعے طلاق بھیجی، وکیل کے ذریعے طلاق بھیجی. اور میں نے آگے بتایا کہ طلاق وکیل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، طلاق اشارے کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، طلاق لکھ کے بھی، میسج کے ذریعے آپ اپنی بیوی کو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، میسج کے ذریعے بھی ہو جائے گی. آپ راستے میں ڈیلیٹ کر دیں، انہیں پڑھیا نہیں، طلاق ہو جاتی ہے. میرے نزدیک تو طلاق اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آپ نے اندھیرے میں اکیلے میں کہہ دیا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق ہو جائے گی. میرے نزدیک یہ ہے، میرے نزدیک ایسا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس میں گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس کے سامنے بیوی کا سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو کہا 3 طلاقیں، تو آپ نے کسی کو کہا میں نے 3 طلاقیں دی اپنی بیوی کو. میرے نزدیک تنہائی میں بھی ایسا کرنے سے ہو جاتا ہے. گل سمجھ آئی نا؟ کیونکہ طلاق کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے. شادی کے لیے، نکاح کے لیے گواہ کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، ایجاب و قبول کی ضرورت ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ بیوی لے گی تو ہوگا، تو اسے کہہ تو ہو گئی. اس لیے طلاق ایسے زبان کے لفظ ہیں جیسے آپ نے گالی نکالی نکل گئی، آپ نے قسم کھائی ہو گئی، طلاق دی ہو گئی. فرض کریں آپ تنہائی میں کسی دی ماں بہن کر دے، کلے ہی بیٹھ کے غصہ کر دے، کوئی ثواب عذاب تو نہیں نہ ہوئے گا، کلے ہی زبان آپ نے گندی کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں نا کہ کچھ ہوگا. آپ اکیلے میں قسم کھاتے ہیں یا اللہ تیری قسم ہے میں یہ کام کروں گا، کوئی حد لاگو تو نہیں نہ ہوگی، کوئی مسئلہ تو نہیں. قسم کھا لی ہے لاگو ہو جائے گی. اچھا طلاق نہیں ہوگی. میں نے ویسے 2-3 پوائنٹ بتا کے سمجھایا، یہ اکیلے میں اندھیرے میں بیٹھ کے بھی دو گے ہو جائے گی، یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے خیال میں چلو میں ویسے کر کے دیکھ لینا. یہ مذاق میں بھی نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ مذاق میں بھی ہو جاتی ہے. ایک میاں بیوی عید چاند رات میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتی میں نے خالہ کے گھر جانا، وہ کہتے میں پھپھو کے گھر جانا. دونوں آپس میں باتیں، مذاق ہو رہا ہے، شغل لگ رہا ہے عید رات چاند رات کو. تو مرد جو ہے نا کہتا اگر تو نہیں جانا تو پھر چل تن 7 طلاق، 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق 4 طلاق 5 طلاق 6 طلاق 7 طلاق. اب اسے 7 طلاقیں دے دی. عورت تھوڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا تم نے طلاق دے دی ہے. چل پر بکواس بند کر، میں کھڑی طلاق دیتی. جب مولویوں کے پاس گئے مولوی نے کہا طلاق تو ہو گئی ہے. وہ میں تو مذاق کیتا سی. آپ مذاق میں گالی نکالیں تو کچھ نہیں ہوتا. میں نے آگے کہا مذاق میں قسم کھا لے کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی آپ نے یہ چیزیں سمجھانی ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ نے سمجھنی ہے، آپ نے سمجھانی ہے. میرے پیر مرشد فرماتے تھے جب تک آپ تبلیغ نہیں کریں گے آپ کو خود اپنی اصلاح کا موقع نہیں ملے گا. جب آپ اپنی تبلیغ کریں گے نا، اگر آپ پوچھے گا کتوں، پھر آپ کو خود سمجھنا پڑے گا کہاں سے ہے. تو اس لیے مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی. تو یہاں پر کہا گیا کہ حضرت فاطمہ بنت قیس کو طلاق بھیجی گئی وکیل کے ذریعے سے. اور حضرت حسن فرماتے ہیں ایک حدیث میں ابن ابی شیبہ میں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا معاملہ کسی دوسرے آدمی کے سپرد کر دے پھر وہ دوسرا آدمی کرے وہی نافذ ہوگا. اس لیے طلاق ہو جائے گی. اس لیے کہا تفویض طلاق. جو میں کہا تھا نکاح فارم میں ایک خانہ ہوتا ہے تفویض طلاق کا، اس میں لکھا جاتا ہے کہ کیا آپ طلاق کا حق اپنی بیوی کو دیتے ہیں. اور یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، عورتیں، امیر کبیر عورتیں، وہ یہ حق لکھواتی ہیں. تانوں تو پتہ نہیں نہ ہونا. آپ کا کیا شکر ہے بیوی مل گئی، شکر ہے بیاہ ہو گیا. آپ کا تو مسئلہ صرف یہ ہے شکر ہے بیاہ ہو گیا، پتہ نہیں کہڑی ہاتھ مچانی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بندہ جو ہے نا بس اسی معاملے میں پھنسا ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی ہے، کمال ہو گیا پاجی میری شادی ہو گئی. یہ شادی کا مسئلہ نہیں ہے. چلو میں یہ بتا رہا ہوں کہ تفویض طلاق کے وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، تو عورتیں کہتی ہیں پاجی یہ لکھ کر دیں ہمیں کہ مجھے طلاق جب میں چاہوں گی طلاق دے دوں گی. وہ کہتا ہے چلے ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں. وہ لکھ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں تفویض طلاق. وہ آپ کہہ رہے تھے وہ غلط تھا. سیدھے کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، وہ حق دے دیتا ہے. تفویض طلاق کا مطلب ہے کہ اسے حق دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر وکیل کے ذریعے طلاق دی جا سکتی تو بیوی کو بھی اختیار دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک معاملہ ہے، اگر عورت نے حق استعمال نہیں کیا بلکہ مرد نے عورت کو طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی. تفویض اس نے کر دیا تو ٹھیک ہے جب چاہو تم طلاق دے دو، لیکن مرد نے پہلے طلاق دے دی تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تفویض کیا تو دے نہیں سکتا تھا، پھر بھی ہو جائے گی. تفویض کرنے کے باوجود بھی طلاق ہو جائے گی. پوائنٹ نمبر 3، عورت خلا لے سکتی ہے. خلا لے سکتی ہے، چھٹکارا کہ میری جان چھڑاؤ. اور خلا کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ مرد
عورت سے کچھ معاوضہ لے کر عورت کو چھوڑ دیں. ہمارے ادھر نا ذرا بڑے پرابلم نے ہم کیا کہتے ہیں نا, عورت اور مرد کا مال ایک سمجھتے ہیں. ہمارے ادھر نا عورتوں کو مال نہیں دیا جاتا, عورتیں جائیداد نہیں بنا سکتی. شریعت میں عورت جائیداد بناتی ہے. شریعت میں عورت کا مال علیحدہ ہوتا ہے, مرد کا مال علیحدہ ہوتا ہے. یہاں پر زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ مرد. زیور کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا. مرد کی زکوٰۃ دے رہا ہے, وہ کہتا ہے میرا ہے. چلو اس کو دوسری طرف لے لیتے ہیں. جب مکان لینا ہو, عورت کا زیور کون بیچتا ہے؟ زیور کس کا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی فٹیک پڑتی ہے تو زیور کون بیچتا ہے؟ تو پھر مردی زکوٰۃ دے گا نا, عورت کا کہاں سے ہوا؟ یہاں پر یہ حساب نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں یا ادھر ادھر جاہلوں میں حساب نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کا مال ہمارا ہے. چلے اس کو چھوڑیں, چھوٹی مثال دے دیتا ہوں. جب اسلامیہ لے کر عورت گھر پہنچتی ہے برات والے دن, تو اسلامیہ کون کھاتا ہے؟ کون کھاتا ہے؟ مرد ہی کھاتا ہے یار زیادہ تر. وہ کہتا ہے میرے تے گھر ٹینڈے منڈے مکے نے, پیسے پھڑ کے تو نکاح کیتا سی, حالے تو چاولوں والے تو پیسے دے رہے ہیں, فلانے کے پیسے دے رہے ہیں, تو وہ عورت ہی دیتی ہے بیچاری. ہم نے اسلامیوں پر رکھا ہوتا ہے نا, کتنی اسلامیہ ہو جائیں گی تو پھر جو ہے نا یہ ہے. میں نے کچھ دوستوں کو دعوت دی کہ 26 نومبر کو میرے بیٹے کا ولیمہ ہے, آپ نے بغیر اسلامیوں کے آنا. اسلامی کو نہیں دینی جن کو دعوت دی. کیوں؟ میں اسلامی چاہتا ہی نہیں ہوں. میں نیوندرے والا سسٹم رکھنا ہی نہیں چاہتا, تاکہ کل کو میرے بیٹے پر یہ بوجھ نہ آئے کہ تم ہی دینا ہے. دینا ہی نہیں ہے. دینا تو اپنی مرضی سے دینا ہے, مدد کے زمرے میں دینا ہے. جہاں مدد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایک بندہ امیر کبیر ہے, اسے مدد کی ضرورت ہے, اسے وہاں کیوں مدد کرتے ہو؟ مدد تو وہاں پر کہو جہاں پر اگلا کوئی غریب ہے, وہاں پر مدد کرو. کر سکتے ہو تو. ہم ان کو نیوندرا دے رہے ہوتے ہیں. یہ سسٹم, میں ذرا سسٹم چینج کرتا ہوں. میں سسٹم چینج کرتا ہوں کیونکہ میں مزہ لینا نا اللہ کے حضور جا کے کہ اس دور میں بھی تو نے سسٹم چینج کیا تھا. وہ طاقتور اپنا سسٹم نافذ کرتے ہیں, کمزور لوگوں کمزور ہی رہنا. تم لوگوں نے کبھی بھی اپنی مرضی نہ کرنا کہ یار ہمارا دل یہ کرتا ہے, مجھے تو کرنے دو نا. اب میں نے جس کو دعوت دی ہے تو اس سارے کو ہم بھی آپ کے قریب ہیں, اور نہیں ہے چلو بجو, نہیں ہے. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہر کوئی قریب نہیں ہوتا, ہوتا بھی تو نہیں بلاتا یار, پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے کوئی مسئلہ ہے؟ یہ عادی بنانا ہے آپ کو, پریکٹس کروانی کہ سارے محبت کرنے والے یہ نہ کہے بلایا کوئی نہیں ہے. محبت بھی ہو تب بھی نہیں بلانا. جس کو چاہے بلانا ہے, جس کو چاہے نہیں بلانا. آپ بھی چاہیں نہ بلائیں, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کون سے کہتا ہوں بلاؤ, مجھے کوئی نہ بلائے, میں کہتا ہوں شکر ہے اللہ کا ٹائم بچا, میرا ٹائم اچھی جگہ پر لگ جائے گا. تو عورت خلا لے سکتی ہے, اور خلا کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ مرد عورت سے کچھ معاوضہ لے کر عورت کو چھوڑ دے. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ عورت کا مال علیحدہ ہوتا ہے, مرد کا مال علیحدہ ہوتا ہے. عورت, اسے باپ کی وراثت میں سے حصہ ملے, پیسہ اس کا بیٹے, اسے حق مہر ملے, پیسہ اس کا ہے, اس کا خاوند مر جائے, پیسہ اس کا ہے. اس لیے جو پیسہ ہے وہ اپنی جائیداد بنا سکتی ہے, وہ اپنی زکوٰۃ خود دے گی. مرد کا مسئلہ نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ امیر ترین عورت, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی حضرت زینب, وہ سرکار کے پاس گئی, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ بلال رضی اللہ عنہ کے ذریعے پوچھا. حضور نے پوچھا, بلال کس نے پوچھا؟ زینب. کون سی زینب؟ کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی. کہا دے سکتی ہے, وہ دے سکتی ہے. حالانکہ مرد جو ہے بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, اپنے ماں باپ کو. لیکن یہ خصوصی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے, یہ فرما دیا گیا. اس لیے عورت امیر ہے, خاوند غریب ہے. عورت کاروباری ہوتی تھی وہاں پر, مرد بعد کا کاروبار نہیں کرتا تھا. اس لیے عورتیں امیر ہوتی تھیں, عورتیں جان بھی چھڑا لیتی تھیں جب چاہیں, میں تیرے ساتھ نہیں رہنا, مجھے طلاق دے, میں کسی اور کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. کوئی مسئلہ نہیں تھا, جب چاہے بیوی کو چھوڑ دے, جب چاہے بیوی چھوڑ دے. وہاں پر یہ پرابلم نہیں تھی میں نے ایک کے ساتھ ہی رہنا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی عمر کچھ کہتے ہیں زیادہ ہو گئی, کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے, تو سرکار نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا کہ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں کیونکہ تم میری ضرورت کی نہیں رہی. کیونکہ ضرورت کے وقت تک بیوی ہوتی ہے, اس کے بعد تو نکاح والا مسئلہ جب نہیں رہا تو پھر بیوی کا مسئلہ وہ نال چلانا ہوتا ہے. ویسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا.
انہوں نے کہا سرکار آپ ایسے کریں کہ مجھے طلاق نہ دیں، میں قیامت والے دن آپ کی بیوی ہی رہنا چاہتی ہوں، آپ میرا حق حضرت عائشہ کو دے دیں۔ اس لیے حضور 2 دن ان کے پاس رہتے تھے، ایک حضرت ام سلمہ کا دن ان کے پاس، کیونکہ دیہڑیاں تھی نا، بانٹی ہوتی ہے اپنے عورتوں کے ساتھ 9 بیویوں کے ساتھ، اس لیے آپ ہر ایک کو ایک ایک دن دیتے تھے، لیکن اب 2 دن حضرت عائشہ صدیقہ، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ حضور کو حضرت عائشہ سے پیار ہے، اس لیے ان کے پاس۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نا کہ طلاق سرکار نے میں آپ کی بیوی رہنا چاہتی ہوں، تو اگر آپ نے بیوی کو طلاق نہیں دینی، اسے ساتھ رکھ سکتے ہیں آپ، اور اس کے بعد دوسری شادی کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں نہیں، یہ دھیان رکھیے گا، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں شریعت پر چلنا ایسے جیسے کانٹوں پہ چلنا، جیسے آگ پر چلنا، ورنہ تو کیڑا بندہ جیسے 4 شادیاں کرنے دل نہیں کرتا، کیڑا ہے جن دوسری عورت نہ چاہیے ہوئے، جنہوں ہاتھ پھڑو کہے گا 2 ہی کرا دیو، آگے نہیں کرتا کچھ۔ اچھا جی، عورت ہلا لے سکتی ہے، اور ہلا کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ مرد عورت سے کچھ معاوضہ لے کر عورت کو چھوڑ دے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ میاں بیوی دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت معاوضہ دے کر پیچھا چھڑا لے۔ اب کس پر میں نے بات ہوئی تھی؟ قرآن پر، کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ اگر حدود و قیود پوری نہیں کر سکتے، نہیں رہ سکتے شریعت پر، ڈر ہے اس بات کا، تو آپ ایسا کریں عورت پیسہ دے جان چھڑا لے۔ یہ اب میں نے قرآنی بات کی تھی پوائنٹ نمبر 3 میں، کہ بھئی یہ قرآنی بات تھی، اس لیے یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا سو وہی ظالم ہیں۔ شادی کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کی حدود کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی حدوں کو قائم کرنے کے لیے۔ میرے نزدیک 2 چیزیں ہوتی ہیں شادی کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو اپنا ایمان بچانا، دوسرا نسل لینا، تاکہ وہ نسل جو ہے اس کو ہم حضور کے سامنے پیش کر سکیں، یا اللہ میں اولاد پالی سی تے اے دین تے چلائی سی، کیونکہ حضور نے یہی ارشاد فرمایا نا کہ اپنے کیا کہتے ہیں عورتیں اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرتی ہو، سرکار نے اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرتی ہو، اور جو زیادہ بچے پیدا کرے کل قیامت والے دن میں دوسرے نبیوں پر فخر کر سکو، دیکھو میری امت کتنی زیادہ ہے۔ اب یہ حضور کا ارشاد گرامی ہوا، لیکن بچے اتنے ہی اچھے جتنی آپ تربیت کر سکیں، یہ حدیث کو فرض کے زمرے میں نہیں آتی، بچے اتنے ہی اچھے جتنی آپ تربیت کر سکے، اگر تربیت نہ کر سکے تو دھیان رکھنا بچیاں دی لین لگی ہوئے تو باہر پھر دے ہون لنگوٹ بن کے، وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ بچے وہ اگر ایک ہی بھی بچہ ہو تو آپ تربیت نہ کریں تو بچہ لینے کا مطلب کیا ہوا؟ بچہ لینے کا مطلب میں بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ بچہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ لوکی کی کہندے پہ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، بچہ لینے کا مطلب لوگ کیا کہیں گے، تیرے گھر کچھ نہیں ہوا ہے، ابھی کچھ نہیں ہے، اگر لڑکیاں ہوگی لڑکے ہی نہیں، فلانے پیر کو چلی جا، فلانے مزار سے چلی جا، قرآن کہتا ہے ہم جسے چاہے لڑکیاں دے جیسے چاہے لڑکے دیں، یہ نہیں مانتے، ویسے قرآن کو نہیں مانتے۔ تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر عورت جان چھڑانا چاہے تو معاوضہ دے کر جان چھڑا سکتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ثابت بن قیس کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میں ثابت بن قیس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کا باغ جو انہوں نے حق مہر میں تمہیں دیا تھا اسے واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ نبی کریم نے ثابت رضی اللہ سے فرمایا کہ باغ قبول کر لو اور عورت کو طلاق دے دو۔ اس پر میں وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، شاید پہلے بھی سنایا ہو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 2 بیویوں کو، واقعہ ہے، واقعہ صرف واقعہ تک رہیے گا، اس سے آگے نہ جائیے گا کیونکہ اس کی اتھینٹکسٹی میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 2 بیویوں کو طلاق دی، اور طلاق دینے کے بعد ان کو کوئی مال بھیجا، کوئی سونا بھیجا، کچھ بھیجا۔ جب مال بھیجا تو ایک عورت نے پسند کیا کہ شکر ہے مال مل گیا ہے، اور ایک عورت نے کہا یہ مال میرے محبوب کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، یہ مال میرے محبوب کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، مجھے امام حسن سے بہت پیار ہے۔ کہتے ہیں وہ 1 طلاق دی ہوئی تھی انہوں نے اس وقت، طلاق رجعی، تو انہوں نے اس عورت کو واپس بلا لیا، دوبارہ طلاق جو ہے نا 2 طلاقوں کا اختیار ہے کہ واپس بلا لیا، کیونکہ اس نے کیا کہا یہ مال میرے محبوب کا عوض نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، میں کبھی کبھی نہ سوچتا ہوں، غور کیجئے گا میری بات، میں کبھی کوئی سوچتا ہوں جتنی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، اللہ کبھی نعمت للہ جنت تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ نعمتیں نعم البدل نہ ہو جائیں، ہم یہاں پر کہتے ہیں آنے دو بہت کچھ آ رہا ہے، میں یہ لیکن وہ نعم البدل اگر دنیا میں ہی مل گیا تو اگر آخرت میں کچھ نہ ہوا تو کیا کریں گے؟ اکثر و بیشتر ہمارا بیٹا یہی حال ہوتا ہے نا، ہمیں نعمت ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہماری طاقت ہے،
اس لیے ملی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ امتحان ہی ہے سارا کچھ. ہر چیز امتحان ہے, پیسہ بھی امتحان ہے, بچے بھی امتحان ہے, بچیاں بھی امتحان ہے, ہر شے امتحان. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, آپ نے قبول کرنا ہے اور ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا. بھاگنا نہیں, اللہ کریم سے بھاگنا نہیں. بھاگ تو آپ سکتے نہیں. اللہ کے حکم سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوڑ لگائی ہوئی, میں نے عمل نہیں کرنا. اللہ نے ایک کوئی پھانڈا لانا ہے, جدوں ایک کوئی جھٹکا دینا ہے تو اسی آپ ہی سدھے ہوئے. وہ ایک بندے کو میں نے دیکھا داڑھی رکھی, میں کیا ہوا, کہتا ہارٹ اٹیک ہو گیا. بس میں کہتا ہوں پھر کیا, طاقتور رہنا تھا نا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, داڑھی رکھ لی ہے اتنی جلدی. ہر کچھ پلانا اسٹنٹ پا لینا تھا نا, ابھی ٹھہر جا. نہیں یار بس ڈر گیا. اچھا ڈر کے مارے کیا, محبت میں نہیں. محبت کا ڈر اور ہوتا ہے, ڈر محبت میں بھی ہوتا ہے, محبوب ناراض نہ ہوتا ہے. وہ ڈر اور ہوتا ہے, بیماری کا ڈر اور ہوتا ہے, فقیری کا ڈر اور ہوتا ہے, غریب ہو گیا ہوں یہ ڈر اور ہوتا ہے. محبت میں کام اور طرح سے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, عورت عدالت میں تنصیح نکاح یا خلا کا کیس کر سکتی ہے, لیکن طلاق مرد ہی دے گا. اس کو خلا لینا کہتے ہیں. البتہ حدیث میں آتا ہے جو عورت بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے جو طلاق مانگنے والی ہوتی ہیں. لیکن اگر طلاق آپ نے خلا لینی ہے, عورت نے, اور عدالت میں چلی گئی, چھوٹی سچی باتیں کر لی ہیں, مرد نے طلاق نہیں دی, بولا بھی نہیں ہے, سائن بھی نہیں کیے ہیں, ایکس پارٹی ڈیسیژن ہو گیا, وہ طلاق نہیں ہوئی ابھی, بلکہ طلاق بائنہ ہو جائے گی. بعد میں بھی چاہیں تو مرد اور عورت دوبارہ نکاح کر کے رہ سکتے ہیں. نہیں کوئی بات سمجھے. میں ایک مثال ہے, ہمارے میرا ایک دوست تھا, اس کی جو ماں تھی نا, اس ماں کا, اس کا نانا نے جو تھا نا اپنی بیٹی کو عدالت کے ذریعے طلاق دلوائی تھی ایکس پارٹی ڈیسیژن میں. اور اس کے بعد کوئی 15-20 سال کے بعد انہیں یہ مسئلہ پتہ چلا کہ ماں نے بھی ابھی نکاح نہیں کیا, کیونکہ مسئلہ تو عورت کا ہوتا ہے, نکاح نہیں کیا. جب مفتیوں سے جا کر پوچھا, کہتے ہیں اسے ہم طلاق بائنہ کہتے ہیں, اب بھی نکاح کر کے تم اکٹھے رہ سکتے ہو. پھر ان میاں بیوی کا دوبارہ نکاح ہوا, اولادیں جوان ہو چکی تھی, دوبارہ نکاح کروا کے وہ اکٹھے ہوئے. اب میری بات سمجھیں, عدالتی نکاح میں اگر مرد لکھتا نہیں ہے, اس کی مرضی شامل نہیں ہے, ایکس پارٹی ڈیسیژن عورت دھوکے سے لے لیتی ہے, تو وہ بعد میں بھی. تو کہتے ہیں خلا واقع ہونے کے لیے میاں بیوی سے ہر ایک کی رضامندی ضروری ہے. لہٰذا اگر شوہر نے خلا پر رضامندی ظاہر نہیں کی تو یہ خلا واقع نہیں ہوئی, اور دونوں کا درمیان نکاح برقرار رہے گا. اگر مرد عورت سے حق مہر نہ لے تو زیادہ بہتر ہے. پیسے دیے ہوئے ہیں, واپس لینے کی کیا بات ہے, جا تجھے دیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر واپس لینے کا کیا تصور ہے کہ ہم لے لیں. عشق کی بات ہوتی ہے نا, محبت کی بات ہوتی ہے. جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں, جب نفرت میں آتے ہیں سب کچھ لے لیتے ہیں. جب محبت ہی دیا کس لیے تھا, جب محبت تھی تو دیا کس لیے تھا, اب نفرت ہے تو لیا کس لیے. کوئی گل نہیں سمجھ آئی. محبت دی, اور جب دیا تھا تو محبت تھی نا. میں ایک مثال دیتا ہوں. میرا ایک دوست تھا, ہم نے اسے پڑھانا چاہا, پڑھایا, تعلیم دلوائی, MS کروایا, وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا. میں نے اس کی ساری فیسیں دیتا گیا. میں کہا یا اللہ نہ کرے کہ میری کوئی فیس چھوٹ جائے. ساری فیسیں اسے دی, وہ چلا گیا. میں نے آج تک نہیں کہا ساڈی بلی سانو میاں, کبھی نہیں کہا. میں نے کہا میں نے کام ہی اللہ واسطے کیا تھا. اب وہ جہاں پر کھائے پیے گا, جن دوستوں نے حصہ ڈالا تھا وہ تو وہاں پر ملتا جائے گا نا. ہم اپنا اجر کیوں ضائع کریں؟ پاگل ہیں ہم لوگ کہ دیا تھا, پیار کیا تھا, اب فرض کریں دل بیٹھ گیا یا اس کا بیٹھ گیا تو اس کا مطلب ہے ختم. جو اللہ واسطے کام کیا تھا جہاں مرضی جاؤ. دیکھیں آپ کے ساتھ مجھے محبت ہے, آپ دوست جو آتے ہیں مجھے آپ لوگوں سے محبت ہے. آپ جب چھوڑ کر کسی مسجد میں بھی چلے جائیں, کسی اور مسجد میں بھی چلے جائیں, تو میں کیا کہا کرتا ہوں کہ میری ایک دعا ہے, آپ نے اپرووڈ کروانی ہے کہ ہر دیکھنے والا, سننے والا, چاہنے والا جنت میں جائے. کہ جو مجھے دیکھے, مجھے سنے, مجھے چاہے, وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں. اب مجھے چھوڑ کر چلا جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری دعا کیا ہے؟ محبت. اس کو کہتے ہیں کوئی چھوڑ کر بھی چلا جائے تو اس کے لیے بھی دعا کرنی. یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی ساڈا نہیں رہا تو پھر چل تیرے تھلے کرسی کھینچ لینے ہیں. اور نہیں یار, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس طرح کے بہت سے کام کیے کہ جس میں اللہ واسطے کام کیا ہے اور کہا بھی نہیں کہ یہ تمہارے اوپر احسان ہے, چھوڑو. محبت کرنا تو یہ ہوتا ہے نا. حالانکہ میرے دوست کافی ناراض بھی ہوئے, یہ کیا بات ہوئی, اسے واپس نہیں لانا. میرا دل کرتا ہے اسے واپس دوبارہ لایا جائے, لیکن میں نے دوستوں کی وجہ سے نہیں لایا.
کہ دوست جو ہے نا ان کی روٹس کچھ اس طرح کی ہیں کہ وہ برداشت نہیں کرتا، اس لیے میں نہیں لایا، ورنہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیٹی ہیں اور ان کو نیزہ مارا گیا تھا، ان کا حمل گر گیا تھا جب وہ ہجرت کر رہے تھے، اور جب فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام و طیبۃ والسلام اس بندے کو معافی دے دی تھی۔ کیا تھا اس نے؟ ہم کسی کو معافی دے رہے ہیں اور تسی تے میرے نال تعلق رکھنے والے معافی نہیں دیندے، میرے نال تعلق ہے تہاڈے نال نہیں، لیکن کیونکہ تہاڈے کو اگر بیٹھے گا تو تسی کہو گے تو پرابلم ہو جائے، آپ کا دل بڑا نہیں ہوتا۔ میں بلانے نہیں لگا، میں ویسے ابھی مثالیں سمجھا رہا ہوں، میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، مجھے کیا ضرورت ہے، اس کو بھی نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے، اس کو بھی نہیں ہے، چھوڑو۔ لیکن میں محبت کی بات کرتا ہوں کہ میں اس سے جان نہیں چھڑانا چاہتا۔ تو عدالتی خلا، اگر شوہر خود زبانی طور پر اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا کوئی تحریر لکھ کر طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس طرح اگر شوہر جج کو اپنی طرف سے طلاق دینے کا اختیار دے دے اور جج اس اختیار کو استعمال کرتے بیوی کو طلاق دے تو طلاق تب بھی شرعاً واقع ہو جائے گی۔ جیسے نکاح ہو جاتا ہے نا، میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح اس طرح پڑھایا، لڑکے سے پوچھا تم مجھے وکیل کرتے ہو؟ کہتے ہاں جی۔ میں کہ میں تیرا وکیل ہو گیا۔ بیٹی سے پوچھا تم مجھے وکیل کرتی ہو؟ کہتی ہاں۔ اب دونوں کا وکیل کون ہو گیا؟ میں نے نکاح فارم پر سائن کروایا اور کہا میں فلاں بنت فلاں کا نکاح فلاں سے اتنے حق مہر پر کرتا ہوں، کر دیا، نکاح ہو گیا۔ نہ کوئی لڑکی کو جان دی ضرورت نہ مرد کو، لڑکا پاوے ادھر بیٹھا ہے، لڑکی ادھر بیٹھی ہے، وہ پشور بیٹھا ہے، وہ کراچی بیٹھا، نکاح ہو گیا، کیونکہ وکیل کون ہے؟ دونوں نے مجھے اختیار دیتا۔ جب اختیار دے دیا مجھے تو میں نکاح کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے اس طرح بھی نکاح کیے ہیں جس میں بلانا ہی نہیں پڑا، ادھر ادھر جانے نہیں پڑا، ایجاب و قبول کے لیے دونوں کا نکاح خود ہی وکیل میں، تو میں نے کر دیا۔ کیونکہ یہ نا مسئلے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں سیکھنے کے، کہ یار آسانی کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ ورنہ مولوی صاحب آن گے، وہ پڑھن گے، لکھنا شروع کرن گے، اور کرتے اچھا چلو جی پھر وہ مولوی صاحب جان گے ان کلمہ پڑھان گے، لڑکی کو کلمہ پڑھان گے۔ میں ایک جگہ پر گیا تو مولوی صاحب کلمہ پڑھاندے پہ سن، لڑکی سے پڑھے نہیں جاتا تو اس کو عربی نہیں آتی تھی بیچاری۔ میں کہا مولوی صاحب چھڑ دیو، جان دے دیو، ویسے ہی نکاح پڑھا دیو، کتنے لکھے ہے کہ کلمے پڑھائے جانے؟ یہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ یہ کلمہ اس لیے پڑھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کفر نہ کیتا ہوئے، ایسے مرے کہ انج نہ کیتا ہو، چھوڑو مسلمان ہی ہے مولوی صاحب، جانے دو۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، مولوی صاحب نے اس وقت کلمے پڑھائے، وہ جاہل تھا، اس کے بعد اس نے کئی دفعہ کفر کے کلمات کہہ دیے ہوں گے، کسی کو پتہ چلا؟ دوبارہ نکاح ہوا کبھی نہیں؟ جانے دو، نکاح پڑھاؤ، وقت ضائع کرنے لگے، پڑھو بھائی لا الہ، وہ جارا شرما لا الہ الا اللہ، انہوں سمجھ نہیں آ رہی، وہ پڑھا کی۔ کئی جگہ پر میں ایسے رولے دیکھے ہیں، نکاح کے لیے کلموں کی ضرورت نہیں ہوتی یار، صرف ایجاب و قبول ہے۔ کتنا ساتھ کیا، میرا دل کرتا ہے لڑکی اور لڑکے کو ساتھ بٹھایا جائے، لڑکی اور لڑکے کو ساتھ بٹھایا جائے۔ ہاں بھائی قبول کر سے، نہیں تیرا قبول ہے جی، تینوں قبول ہے جی، شادی ہو گئی۔ یہ کون سا ایسا بڑا پرابلم ہے کہ جس میں مولوی صاحب کو ادھر سے ادھر کیا جائے، ادھر سے ادھر کیا جائے؟ اس کی کیا ضرورت ہے کہ اس طرح کیا جائے؟ آسانی کی بات ہے، آسانی سے پڑھا دیا جائے۔ باقی دعا ہے، باقی کیا ہے؟ دعا۔ آپ نے ایک نقطہ یاد رکھنا ہے، آخری بات، جب بھی کسی نکاح پر جائیں نا، نکاح پر جائیں، آپ اس نیت سے نہ جائیں کہ بلایا گیا ہوں، آپ نے اس نیت سے جانا ہے کہ میں دعا کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والی زندگی دے اور ان کو نسل اچھی دے، تاکہ آپ وہاں پر بھی کھانے پینے کے لیے دنیا داری کرنے کے لیے نہ جائیں۔ کس لیے جائیں؟ دعا کرنے کے لیے جائیں۔ اس لیے ہم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے اس میں نیت بہتر بنانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔